نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم 6 صفات کے مذاکرہ، جس میں سے پہلی صفت ہے ایمان یعنی کلمہ طیبہ، اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے اور اس کی چند احادیث کا مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ فائدہ یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یعنی یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے،
बशर्ते कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। इखलास के साथ कहना ये है कि इसमें रिया और नफाक ना हो। कबीरा गुनाहों से बचने की शर्त जल्द कबूल होने के लिए है, और अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा और सवाब से इस वक्त भी खाली नहीं। हज़रत याला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिदा, मेरे वालिद हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वाक़या बयान फरमाया, और हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इस वक्त मौजूद थे, उस वाक़ये की तस्दीक फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कोई अजनबी यानी गैर मुस्लिम तो मजमे में नहीं। हमने अर्ज किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, दरवाज़ा बंद करो। इसके बाद इरशाद फरमाया, हाथ उठाओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलमा तैयबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, आपने मुझे ये कलमा देकर भेजा है और इस कलमे की तबलीग का मुझे हुक्म दिया है, और इस कलमे पर जन्नत का वादा फरमाया है, और आप वादा खिलाफ नहीं हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। मैंने अर्ज़ किया, तीसरी मर्तबा मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो।